السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، یہ غزہ کی ایک سڑک کا منظر ہے۔ ایک 8-9 سال کا بچہ سہما ہوا کسی گلی کے کونے سے برآمد ہوا ہے اور وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھتا چلتا چلا جا رہا ہے۔ خالی سڑک ہے اور یہ بالکل ایک منظر آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو کیمرہ کی آنکھ نے مجھے دکھایا۔ اس فریم میں اچانک کچھ فاصلے سے ایک تیز رفتار کار داخل ہوتی ہے۔ کار مین کے جیپ کی ٹائروں کی آواز یا جیپ کے انجن کی آواز یا بچے کے لاشعور میں چھپا خوف، بچہ سہم جاتا ہے اور وہ مڑ کے دیکھتا ہے کار کو اور بھاگتا ہے، لیکن وہ کار اتنی تیز اور برق رفتاری سے بالکل اس کی آگے آ کے بریک لگتی ہے کہ بچہ اس سے ٹکرا کے گرتا ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی چھلانگ لگا کے اس جیپ سے نکلتا ہے اور وہ بچے کو دبوچ لیتا ہے۔ بچہ چیختا چلاتا ہے خوف زدگی کے عالم میں۔ ایک 8-9 سال کے بچے کو ایک اس طرح مسلح فوجی لمبا تڑنگا اور ہو بھی وہ اس طرح کا بدماش اور بے غیرت جب وہ پکڑے گا تو اس پہ وہ تو ہراسمنٹ کی شاید آخری حد ہوگی۔ بچے کو وہ فوجی اس طرح دبوچتا ہے اپنی تربیت کے مطابق کہ اس کا جسم کا کوئی بھی عضو ہلنے کے لائق نہیں رہتا، لیکن اس کا منہ بند نہیں کر سکا تو بچہ چلا رہا ہے۔ اسی منظر میں ایک عورت داخل ہوتی ہے، فلسطینی عورت۔ وہ بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، شاید وہ بچے کی ماں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آگے بڑھ کے بھاگ کے، وہ چیختی ہے عربی زبان میں، مجھے اس کا پتہ تو نہیں مطلب کیا ہے۔ وہ آگے بڑھتی ہے تاکہ اپنا بچہ اس فوجی سے چھینے جو اس کو چیل کی طرح جھپٹ کے تو اپنی اس میں قابو کر چکا ہے۔ جب یہ عورت ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھی ہے چیختی چلاتی ہوئی، ایسے اس کی بائیں ہیں، تو اس فریم میں چوتھا کریکٹر داخل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اسرائیلی فوجی ہے جو اسی جیپ کا دروازہ کھول کے باہر نکلتا ہے اور وہ جھپٹ کے عورت پہ گرتا ہے اور عورت کو زمین پہ گرا دیتا ہے۔ اس کے اب یہ چاروں کردار جو ہیں اس فریم میں آ گئے ہیں۔ اب جو تو بچے والا جس نے بچے کو اٹھایا ہوا، بچہ کا جسم کا کوئی حصہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، لیکن وہ چیخ رہا ہے۔ وہ اس چیختے چلاتے بچے کو پچھلا دروازہ کھول کے فالتو سامان کی طرح اندر پھینکتا ہے۔ بچہ پھر مزاحمت کرتا ہے، ٹانگیں باہر ہیں، اس کی دونوں ٹانگیں وہ اٹھا کے پورے زور سے مارتا ہے جیپ پہ۔ بچہ تڑپتا ہے اور وہ پھر بچے کو دھکا دے کے اندر کر کے ٹھا کر کے دروازہ بند کر دیتا ہے اور اگلی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ جو فلسطینی عورت کو جو درندہ مار رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اب گاڑی جانے والی ہے، تو وہ عورت اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ زوردار ٹھوکریں اس کی پسلیوں پہ مار رہا ہے۔ یہ سارا ایک جزیات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پورے فریم میں آ رہی ہیں۔ وہ مارتا ہے اور عورت ذرا اٹھ کے تھوڑا سا پتہ نہیں کس طاقت سے کھڑے، بچے ماں ہے، ماں کو کی طاقت ہوتی ہے جو وہ کھڑی ہوتی ہے، تو وہ فوجی پورے زور سے اس کی پشت پہ لات مارتا ہے اور وہ عورت منہ کے بل سڑک پہ گرتی ہے۔ وہ بھاگ کے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور گاڑی فریم سے نکل جاتی ہے۔ عورت چیخ چلا کے سڑک پہ بھاگ رہی ہے اور کٹ، منظر ختم ہو گیا۔ یہ میں آپ کو کسی فلم کا
سین نہیں سنا رہا، کسی ڈرامے کا سین بھی نہیں سنا رہا، میں آپ کو غزہ میں ہونے والی درندگی کا ایک منظر دکھا رہا ہوں۔ یہ منظر بھی میں نہیں دکھا رہا، مجھے یہ منظر فیس بک نے دکھایا ہے۔ یہ ساری ریکارڈنگ چھپ کے نہیں کی گئی، نہ 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 نہ، یہ ساری ریکارڈنگ چھپ کے نہیں کی گئی۔ یہ ظاہر ہے پہلے سے وہاں بندہ ڈپیوٹ تھا جس نے پورے اطمینان سے یہ فلم بنائی ہے۔ یہ مناظر جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، اگر کسی نے اپنے کیمرے سے یہ سین فلم بند کیا ہوتا، یہ سین فلمایا ہوتا، یا چھپ کے کہیں سے بنایا ہوتا، تو آسانی سے آخر ہم بھی یہی کام کرتے ہیں تو بندہ پہچان لیتا ہے کہ بھئی یہ تو بنایا ہوا ہے، یہ کوئی جوڑی ہوئی ہے، یہ ایڈٹ کی ہوئی ہے۔ نہ، یہ تو میں نے آپ کو ایک منظر، یہ باقاعدہ وہ خود بنواتے ہیں، جو درندے یہ کام کرتے ہیں نا، وہ بنواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اونیر بھی خود کرتے ہیں، کیونکہ یہ جتنی چیزیں ان کے مالکان تو سب ان کے ہیڈ کوارٹر تو تل بیبیں ہی ہیں صاحب کے۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کر رہا تھا، یہ تو ایک سین ہے، میں نے ایک ایسا سین دیکھا، ایک بڑا ایک رڑا میدان، ایک کھلا میدان ہے، اس میں پتھر بکھرے ہوئے ہیں جیسے مکان بہت توڑ کے گرائے گئے ہوں اور وہاں پہ کوئی نئی آبادی بنائی جا رہی ہو۔ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ فضا سے ایسے نزدیک آیا اور اس میں سے کمانڈوز کی طرح 4-5 اسرائیلی فوجی اترے ہیں تیزی سے۔ وہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے چیخ چلا رہے ہیں یا نعرے بازی کر رہے ہیں، خواتین 3-4 جن کے گھر تباہ ہو گئے، انہوں نے ان بچوں کو، ان میں سے 2 یا 3 بچوں کو بھاگ کے پکڑا ہے۔ اسی طرح پس منظر سے ایک تیز رفتار جیپ آئی ہے، اور بچوں کو اٹھا کے جیپ میں پھینکا ہے، عورتیں چیخ چلا رہی ہیں، ان کے اوپر پتھر پھینک رہی ہیں، اور وہ جیپ نکل جاتی ہے، ہیلی کاپٹر اڑ جاتا ہے۔ یہ بھی منظر میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کی طرح دیکھا ہے کہ ایک 6 یا 7 سال کے بچے کو زمین پہ گرا کے ایک اسرائیلی فوجی نے اس پہ اپنا پورا وزن ڈال کے ذبح کرنے والے بکرے کی پوزیشن میں لٹا کے اس کی گردن کو پکڑا اور اس کی گردن کو دبا رہا ہے۔ بچہ مسلسل وہی اپنے عربی میں جو نعرے لگا رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، وہ بچے کی جان نکلنے کا پورا سین فلمایا گیا۔ یہ بھی سین میں نے فیس بک پر ہی دیکھا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی چوری کے کیمرے سے یا کوئی چھپ کے ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ وہ خود کرواتے ہیں، اس کو آن ایئر کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار کہیں دنیا کے کسی کونے میں کوئی غیرت نام کی چیز کسی مسلمان میں رہ تو نہیں گئی۔ بچے تو آخری یہ بزرگوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ تو وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے تھے، ان کا بھی نمبر انہوں نے لگا دیا، ان کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ اس لیے ان مناظر کی تشہیر وہ دنیا میں کرتے ہیں کہ بھولا چکا یہ القاعدہ، یہ پاکستان کی 10-15 مجاہدین تنظیمیں، یہ عربستان کی، یہ سینٹرل ایشیا کی مجاہدین تنظیمیں، مجاہد تنظیمیں، کہ ان میں کوئی ایسا غیرت مند ہو جو کہ یار چلو تھوڑی دیر کے لیے آپس میں لڑنے کے بجائے، مطلب شام پر حملہ کر کے لڑنے، اسلام شام میں قائم کرنے کے بجائے، یا ترکی میں یا اردن میں یا لیبیا میں یا بیروت میں یا پاکستان میں جو ٹی ٹی پی یہاں قائم کرنے نکلی ہے، کرنے کے بجائے اسلامی
غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ادھر چلے جائیں. وہ حسن فلانا تو حسن نصر اللہ تو یہ شیعہ عمل تو فلانے ٹمکے، یہ سب فراڈ. سب کسی نے اسرائیلی فوجی کے قبضے میں آئے بچے کی طرف میں نے نہیں کسی کو بڑھتے دیکھا، کسی مجاہد کو. ہاں ان کی سیاسی بیانیاں، سیاسی ایجنڈے ہیں. کچھ ایران کی حمایت کر رہے ہیں، کوئی ایران کے پربردہ ہیں، کوئی سعودی عرب کے پربردہ ہیں، کوئی کسی اور کا پربردہ ہوگا، کوئی CIA نے داخل کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو تھے ہمارے ابو بکر البغدادی، جن کو CIA کے تربیت یافتہ کتوں نے تلاش کر کے مارا سرنگ میں، جو جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، اس کے متعلق تو یہ سنا ہے کہ یہ تو تھا ہی موساد کا پلانٹڈ. میں کہتا ہوں یہ کون سے مسلمان ہیں، یہ کون سا اسلام ہے یار جس سے ہمارا تعلق ہے. ابھی آپ کوئی بات کر دیں نا اس کے جنرل کسی پاکستانی فوج کے حق میں کر دیں، یا عمران خان کے حق میں کر دیں، یا نواز شریف کے حق میں کر دیں، یا زرداری کے حق میں کر دیں، کتوں کی طرح آپ پر یہ لپکیں گے. آپ کو حیرت ہوگی. میں نے ایک لطیفے کے انداز میں اپنے پیج پر ایک جیسے کہ طنزی انداز میں بندہ بات کرتا ہے تو میں نے بات کر دی کہ یہ سنسنی پھیلانے کے لیے نا سارا، اور یہ جو بے وقت کی راگنی ہے یہ جوڈیشل ایکٹیویزم، اس پر جو ہے اس کا وقت نہیں تھا. پاکستان ان ڈراموں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایک جناب بہت پرانے کمانڈر صاحب نے پہلے تو میری فیس بک پہ لکھ کے مجھے دھمکی دی کہ آپ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ بوٹ پالشی ہیں اور یہ اور وہ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے فون کیا یہ بتانے کے لیے. میں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، مجھے تو نہیں پتا میں بوٹ پالشاہ ہوں یا نہیں ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے تو یقین آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن میرا اس بزنس سے کبھی دور دور تک کوئی تعلق نہیں رہا. یہ میں نے جتنے آپ کو مناظر بتائے ویسے تو یہ گزشتہ 70 سال سے چل رہے ہیں، لیکن پچھلے 15 روز سے خصوصی طور پہ فلسطین میں بچوں کے خلاف جو اسرائیل نے مہم شروع کی ہوئی ہے، بچوں کو اور ان کو ملٹری کو 4 سال کے بچوں پہ ملٹری کورٹ میں کیس چل رہے ہیں. 4 سال کے بچوں پہ. مولانا فضل الرحمان امیر جماعت اسلامی، کسی بھی سابقہ موجودہ مجاہد تنظیم، کوئی اسلامی تنظیم، کوئی اخلاقی تنظیم، کوئی ہیومن رائٹس، ایک سطر اگر آپ نے کسی کی ان بیچاروں کے لیے لکھی ہوئی کہیں دیکھ لی ہو یا بولتے ہوئے سن لیا ہو تو پلیز مجھے ضرور اس سے آگاہ کریں، میرا کلیجہ ٹھنڈا کریں کہ یار فلاں جگہ جو تو شمیر کی جہادی فلانی تنظیم ہے نا، انہوں نے اس کے حق میں دیکھے ساگر صاحب یہ بیان دیا ہے. حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. اسرائیل کے گردا گرد جتنے مسلم ممالک ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی کو الزام نہیں دیتا، وہ ان میں ایسے ہیں جو سونے کے برتنوں میں ناشتہ کرتے ہوں گے، جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے دنیا میں آئے ہیں، اور یہ موجیں جن کی لگی ہوئی ہیں، ایک لفظ نہیں وہ اس کے لیے بولتے، ایک لفظ نہیں بولتے.
ہماری غیرت ہے، یہ ہماری اسلامی غیرت ہے۔ اس کو بنیاد بنا کے جب میں یہ کہتا ہوں یار یہ پکھنڈ بازی ہے، یہ امت شمت کوئی نہیں ہے، یہ فراڈیے ہیں سارے، امت تھی جب اللہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنایا تھا اس کے، یہ چور ہیں، لفنگے ہیں، فراڈیے ہیں، زانی ہیں، 30 15 انہوں نے جائز ناجائز شادیاں کی ہوتی ہیں، یہ ان کے یورپین کعبہ خانوں میں گندگی غلاظت کی ان کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ یار یہ ان کو خدا کے لیے اپنے رہنما نہ بناؤ، ان سے جان چھڑاؤ۔ یہ نہ کشمیر کا کچھ کریں گے، نہ فلسطین کا کچھ کریں گے، نہ کسی اور کو کچھ کریں گے، ہاں فتوے بازی کریں گے، یقیناً مجھ پہ بھی کفر کا الزام لگوائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ امام کعبہ، یہ فلانا، یہ ٹھمکا، یہ مسجد نبی کا امام آ رہا ہے پاکستان میں، اور جناب یہ فلانے آ رہے ہیں، آج وہ شاہی مسجد میں نماز پڑھائیں گے، آج وہ کوئی نمازیں نہیں، اللہ کے بندو وہاں روزانہ ٹکریں مارتے ہو، لاکھ 10 لاکھ، تو اللہ نہیں سنتا تمہاری، سمجھ نہیں آ رہی؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ظلم ہوگا، اور اس پہ بزدل ترین جو ہے، جو حدیث کے مطابق جو پوزیشن لینی ہوتی ہے کہ زبان سے تو بولو، زبان بھی کٹ گئی، دندلی پڑ گئی۔ عمران خان صاحب بادشاہ سلامت سعودی عرب والے، شہزادہ صاحب سعودی عرب والے، دبئی والے بادشاہ سلامت شہزادہ صاحب، ایران والے فقیر اور ولایت اور جو صاحبان، کوئی نہیں، اندھے ہو گئے ہو، سب بہرے ہو گئے ہو، یہ منظر تمہیں نظر نہیں آیا؟ خدا کی پناہ۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے آگے شیئر کریں، گروپس میں شیئر کریں، دوستوں کو شیئر کریں، لائکس دیں، اگر کوئی اعتراض ہو تو اس سے لکھ کے آگاہ کریں، اس پہ اپنے کمنٹس دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔